حیدری سب سے پہلے تو میں اپنے معزز مہمان کو خوشخبری کرتا ہوں، اور دوسرا ہمارا جو مقصد ہے یہاں پر اکٹھ ہونے کا، وہ میرے خیال سے قبلہ نے بڑے اچھے اور احسن طریقے سے بیان کر دی ہے، اور میں اپنے ٹوٹے پھوٹے جو خیالات الفاظ ہیں وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ایک پروسیس ہے، الیکشن ایک پروسیس ہوتا ہے جو ہم اپنے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں جس کے ساتھ، اور میرے خیال سے عمران خان نیازی نے جو یہ قدم اٹھایا اور جو یہ محاذ کھولا ظالموں کے خلاف، ہمیں ان کا سپاہی بن کر آگے بڑھنا ہے اور اس الیکشن کو کامیاب کرنا ہے۔ یہ ایک پروسیس ایسا ہے کہ شغل میلہ یا اس طرح کے چلتے رہتے ہیں، الیکشن میں شغل میلے بھی ہوتے ہیں، لیکن میں ایک چھوٹا سا واقعہ حضور پاک کا وہ گزار کروں آپ کے کہ ایک صحابی نے مکان بنایا، انہوں نے سب کی دعوت کی تو حضور پاک بھی تشریف لے گئے، تو حضور پاک نے دیکھا کہ دیوار میں ایک کھڑکی ہے، روشندان ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ یہ کیوں رکھا آپ؟ تو صحابی نے فرمایا کہ ہوا اور روشنی کے لیے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ کاش آپ نے یہ نیت کی ہوتی کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی تو روشنی اور ہوا تو آنی ہی تھی۔ تو یہ جو پروسیس ہے اس کو ایک نیکی سمجھ کر آپ نے کرنا ہے، باقی الیکشن کا پروسیس تو ہونا ہی ہونا ہے۔ باقی ہم اپنے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان سے یہ گزارش کریں گے کہ ہمارا یہ مطالبہ بھی ہے اور خواہش بھی ہے کہ ہم مل کر اکٹھے ہو کر شیعہ ووٹ ساری ان کی ہم سامنے پیش کریں گے، ہمارے لیے جو مسائل ہیں ان کو نظر رکھتے ہوئے وہ ان کو ملوز خاطر لائیں گے اور ہمارے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ باقی میں سب نوجوانوں سے خصوصی طور پر یہ گزارش کروں گا کہ 8 فروری کو بالخصوص جو ہے اپنے سب دوستوں بھائیوں کو گھر والوں کو ضرور بضرور لے کے جائیں اور اس پروسیس کو کامیاب کریں انشاءاللہ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ صدق اللہ العلی العظیم۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھتے جائیں۔ آغاز گفتگو اس دعا کے ساتھ خداوند عالم ہم سب کے لمحات کو عبادت شمار فرمائے، اس عبادت کو اپنے قرب کا ذریعہ قرار دے، اس نورانی محفل میں زبان پر ایسے الفاظ لانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خداوند عالم کی رضا اور خوشنودی ولی دوران امام زمان علیہ السلام کی تائید شامل ہو۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بار دیگر صلوات عنایت فرمائے۔ سامعین محترم، آج الیکشن 2024 کے سلسلے میں ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور جمہوری ملک میں بندے تولے نہیں جاتے، بندے گنے جاتے ہیں۔ بندے کو تولنا اور چیز ہے اور بندوں کو گننا اور چیز ہے، اور جس ملک کے اندر افراد کو تولا نہ جائے، گنا جائے، ہم ایسے ملک میں ایسے نظام میں جب رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر پھر افراد کی 3 کیٹیگریاں بن جاتی ہیں۔ وہ کون سی 3 کیٹیگریاں ہیں؟ یہ وہ 3 کیٹیگریاں ہیں جو زیارات، اب جب معصومین علیہ السلام کی تلاوت کرتے ہیں تو معصومین نے ان زیارات میں وہ 3 کیٹیگریاں بیان فرمائی ہیں۔ لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمیت فذالک رضیت بہ۔ 3 گروہ ہیں جن پر معصوم نے لعنت کی ہے۔ پہلا جو خود قاتل ہے، دوسرا جو اس ظلم میں بنفس نفیس شریک ہو، اور تیسرا جو خاموش تماشائی بن جائے، جو چپ ہو کے اپنے گھر میں بیٹھ جائے۔ مثلا جمہوری نظام میں جب ہم ان 3 کیٹیگریوں میں، ایک تو وہ گروہ ہے جس نے جو میدان میں کھڑا ہے، جس نے ووٹ دینا ہے، ایک وہ ہے جن نے ساتھ دینا ہے، اور تیسرا گروہ اگر کوئی بندہ کہتے ہیں میں تو اللہ تعلق ہوں، میرا تو بائیکاٹ ہے، میں تو اس ووٹنگ پروسیس کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں تو جمہوری نظام کو ہی نہیں مانتا، یہ دراصل شیطان کا خاموش لشکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ اپنا ایک ووٹ صحیح مقام پر استعمال کرتا، صحیح شخص کے لیے استعمال کرتا، صحیح جگہ کے لیے استعمال کرتا، تو وہ کم از کم اس کا 2 ذمہ داریاں ادا ہوتی ہیں۔ پہلے تو صحیح بندہ میدان میں آتا جو ملک اور ملت کا وفادار ہوتا،
یا اگر نہ بھی آتا تو کم از کم یہ خدا کے سامنے اس قابل ہوتا کہنے کے لیے, یہ جواز پیش کرنے کے لیے ہوتا کہ خدا بندہ میں نے اپنا ووٹ غلط بندے کو نہیں دیا تھا, میں نے صحیح بندے کو اپنا ووٹ دیا تھا, اس لیے دیا تھا تاکہ صحیح میں اپنی نیت کے مطابق خدا اس کو اجر ضرور دیتا. اس لیے پہلی بات میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں خاص طور پر علامہ صاحب کا اور ان کی پوری قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جنہوں نے آج اتنی سردی میں تقریباً 4-5 گھنٹے ہو گئے ہیں لاہور سے آئے, آ کے کمپین شروع کی ہے ہماری. میں اپنی پوری تحریک انصاف کی ضلع جیلم کی قیادت کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو سمجھایا, کیونکہ ان کا علم ہم سے بہت زیادہ ہے اور بڑا تفصیل سے سمجھایا. میرے دوستوں, پہلے تو میں عمران خان صاحب کے متعلق بات کروں گا کہ میں خان صاحب کے ساتھ تقریباً 17 سال سے اس ضلع جیلم کے اندر کام کر رہا ہوں. میں نے ایسا کوئی دھرنا, مطلب جب بھی تحریک, یہ سیاسی تحریک رہی نہیں, اب یہ تو ایک عظیم تحریک کی شکل اختیار کر چکی ہے. جب خان صاحب نے امریکہ کے خلاف وزیرستان میں دھرنا دیا, وزیرستان مارچ کیا, تو میں پہلے ہم ووٹروں کو ڈھونڈتے تھے, اب ووٹر ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں اور پوری میں جیت گئے انشاءاللہ. وہ جو ظلم زیادتی اس کے بعد وہ نہیں ہے نا, وہ دو لفظ آپ کی وہ ہم نے دے دی انہی پارٹی کو سارا ریکارڈ کروا کے سب کچھ بین الفیاں شرفیاں لے گئے. اب دعا کریں کہ ہمیں اللہ پنجتن پاک استقام دے, ہمیں مضبوطی سے کھڑا کرنے کی دے. اور یقین کریں میں نے اتنی مصیبتوں سے گزر کے آیا ہوں, مطلب میرے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ سے میرا گھر توڑ دیا گیا سارا, اور بے پناہ میرے کاغذات سواوا سے ریجیکٹ ہوئے, جیلم سے ریجیکٹ ہوئے, لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی سے ریجیکٹ ہوئے. پھر میں لاہور گیا تو آگے باقر نجوی صاحب کی 3 ججوں کا وہ پینل تھا, تو باقر نجوی صاحب ہیڈ سے میں نے ان کو سارا کیس بتایا, تو انہوں نے مہربانی کی مجھے آج الیکشن لڑنے کی اجازت دی. اور یقین کریں کہ میں آخری اتنا مایوس ہو چکا تھا اس فرسودہ نظام سے کہ یہ مطلب ایک سیاسی کارکن بھی ہوں اور خدمت کے جذبے سے کام کرنا چاہتا ہوں, تو یہ مطلب اتنے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یقین کریں میں عرفان کہتا ہوں کہ میں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے دربار کی طرف دیکھ کے کہا, میں نے کہا سرکار میں بھی آپ کا اولاد ہوں اور اتنے میرے ساتھ زیادتی ہے. اور اس کے بعد جب میں نے دعا مانگی, یقین کریں اس کے بعد جہاں میں گیا ہوں آگے کو مومن کو سید کو اس قسم کے لوگ ملتے گئے اور میرا کارواں بن گیا. اللہ پنجتن پاک سارے نو آباد رکھے انشاءاللہ. آمین انشاءاللہ. چلو یار شاہ جی ادھر آؤ. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اظہار خیال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب دوستوں بھائیوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی زبردست محفل سجائی اور مجھے یہاں پر بلایا. معذرت چاہوں گا میں دوبارہ کہ تھوڑا سا میں لیٹ ہو گیا. بہت شکریہ جی، اتنی سوکھی قبول تو پھر گالی ختم ہو گئی. پہلی بار ہے نا. دیکھیں تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی نے سچائی کا رستہ اپنایا اسے تکالیف آئی. ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے زیادہ مشکل گزری، سب سے زیادہ تکالیف انہوں نے گزاری، مگر چونکہ ان کے دل میں حق سما چکا تھا، وہ اپنے رب تک پہنچ چکے تھے، اس لیے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے رستے پہ چل پڑے. لا الہ الا اللہ کو دل میں بسایا، ساری تکالیف برداشت کی، اور ہماری آنے والی نسلوں سمیت پچھلی کئی صدیوں کے انسانوں کی زندگیاں بدل گئے. ان تکالیف کے دوران کبھی انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ میں اس رستے سے ہٹ جاؤں. اس بات میں ہمیں کوئی شک نہیں، ہمارا ایمان ہے. انہی کی وہ جدوجہد، انہی کی وہ اسٹرگل
جس سے ہمیں آج ہمارے اللہ تک پہنچنے کا رستہ معلوم. اس کے بعد جب یزیدیت کا دور آیا, ظلم و ستم کا دور آیا, ایک طرف پوری حکومت کی مشینری تھی, دولت کے انبار تھے, اقتدار تھا, فوج تھی. جب انہوں نے ظلم و ستم لوگوں پر کرنا شروع کیا, اسلام کی تعلیمات سے وہ دور گئے, عام انسان کو مارنا شروع کیا, تو اللہ نے حسین کو بھیجا. وہ حسین کھڑا ہو گیا, سچ کے رستے پہ کھڑا ہو گیا, لا الہ الا اللہ کو دل میں بسائے کھڑا ہو گیا. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد, نعرہ حیدری. اس حسین نے پرواہ نہیں کی کہ خاندان کٹ جائے, وہ اپنا سر کٹ جائے, کوئی بھی تکلیف ہو جائے, کسی قسم کا درد ہو جائے, وہ لا الہ الا اللہ کا رستہ نہیں چھوڑے گا. اور انہوں نے مثال قائم کی, اور آج بھی مسلمانوں کو جب تکلیف ہوتی ہے ہم ان سے ہی ہمت لیتے ہیں. ہماری ہمت ہے وہ. صدیوں کے مسلمانوں, قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ ایک ہمت اور جذبہ دے گئے. فلسطین میں مسلمان تکلیف میں ہیں, ہمیں حسین یاد آتا ہے کہ ہمیں آج حسین کی ضرورت ہے, اس جذبے کی ضرورت ہے. کتنے اسلامی ملک ہیں, 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے, مگر ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. کسی غلط فہمی میں مت رہنا کہ آج یزیدیت کا دور نہیں ہے, آج بھی یزیدیت کا دور ہے. دیکھ لو اپنے ملک کو, ایک طرف 13 پارٹیاں ہیں, سارے جاگیردار, سارے سرمایہ دار, سارے چور, سارے لٹیرے, سارے ڈاکو ایک طرف ہیں, اور دوسری طرف ایک مرد مجاہد کھڑا ہے جو حسینیت کے رستے پہ ہے. ہمارا فرض ہے آج, ہمارا فرض ہے کہ ہم اس مرد مجاہد کے ساتھ کھڑے ہوں. اور مجھے فخر ہے اپنے آپ پہ اور آپ پہ بھی کہ آپ نے اسی کا رستہ چوز کیا. پچھلے 8 مہینے پہ ہمارے لیے بہت تکلیف تھی. میرے اپنے والد کو 3 بار گرفتار کیا گیا, میری وائف کو گرفتار کیا گیا, ہمارے گھروں میں آئے. یہ سچ کا, یہ حق کا رستہ چھوڑ دیں گے, قائم ہے حسینیت کے رستے پہ انشاءاللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ظلم کا بدلہ ووٹ سے, ظلم کا بدلہ ووٹ سے, ظلم کا بدلہ ووٹ سے. یہ الیکشن اب ایک سیاسی الیکشن نہیں ہے, اس بات کو اپنے ذہن میں ڈال لیں. یہ الیکشن اب سیاسی الیکشن نہیں ہے, یہ ایک تحریک ہے, یہ جہاد ہے. یہ کریں گی اور ہم بھیڑ بکریاں بنے رہیں گے. پر مجھے فخر ہے, میں پھر کہوں گا, کیونکہ ہمارا لیڈر ایک ایسی بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاؤ, دلوں سے سارے خوف ختم. خدا کی قسم ہمیں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں. ہم اپنے ملک کے لیے, اسلام کے لیے, تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. یہ ایک ایسا مرد مجاہد ہے. ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا لیڈر دیا. وہ لیڈر جو اسلام کے دشمنوں کے دل میں جا کے کہتا ہے کہ ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے. ہمیں فخر ہونا چاہیے ایسے لیڈر پر. ہم خوش قسمت ہیں. ایک ایسا لیڈر جو وہاں پر جا کر اسلام کے دشمنوں کے درمیان کہتا ہے لا الہ الا اللہ. اسلامی ممالک میں کے لیڈر بھی اسے اپنا لیڈر مانتے ہیں. وہ جیل میں بیٹھا ہے, اس کے لیے بڑا آسان ہے ڈیل کر کے کسی اور ملک میں چلا جائے, شاید ہم پھر بھی اس کا ساتھ دیں. مگر وہ سیدھے رستے پر ہے, وہ کوئی ابہام نہیں چاہتا, کیونکہ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کی یوتھ, پاکستان کے نوجوان, بلکہ پورا پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہے, اور ہمیں اس کے ساتھ کھڑا رہنا ہے. کیونکہ تاریخ کا یہ ایسا موڑ ہے, ایسا نازک موڑ ہے کہ یہاں پر ہم ہار گئے, اگلے 15-20 سال اب جاگیرداروں کے غلام بنے رہیں گے. آج موقع ہے, اٹھ جاؤ اور یہ جنگ جیت لو, اور ہم انشاءاللہ جیتیں گے. مجھے یقین ہے کیونکہ 80% سے زیادہ عوام اب ایک طرف ہے. انہوں نے ہمارے لیڈروں کو بھگایا, جس نے چھوڑنا تھا چھوڑ گیا,
جو مفاد پرست تھے وہ چلے گئے, جن کے دل میں حسین ہے وہ قائم ہے, اور ہم قائم رہیں گے انشاءاللہ. 8 فروری کو آپ سب نے جہاد سمجھ کر یہ ووٹ عمران خان کے نام کرنا ہے انشاءاللہ. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ میرا نشان بلہ ہے NA60 پر, سوری پھر بلہ سے گزر دماغ میں دل میں بسا ہے بلہ. نشان وکٹ ہے NA60 پر گرین پرچی پر, زیدی صاحب کا نشان واٹر کولر ہے وائٹ پرچی پر. جب آپ ان نشانات پر مہر لگائیں گے آپ کا دل گواہی دے گا کہ آپ نے صحیح کام کیا ہے. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے, آپ کا دل گواہی دے گا کہ یار ہم نے سچ کا ساتھ دیا ہے, کیونکہ اب سچ اور جھوٹ بڑا ہی کلیئرلی ہے, پتہ ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے. کوئی سیاست نہیں, کوئی مصلحت نہیں, ایک طرف حق کھڑا ہے دوسری طرف باطل, ایک طرف یزیدیت ہے دوسری طرف حسینیت. کھڑے ہو جاؤ حسین کے ساتھ, انشاءاللہ فتح ہماری ہو. بہت شکریہ. مشکور ہے ہمارے ایڈوکیٹ جناب حسن علی سنیہ صاحب کا, اور جیسا کہ اس سے قبل ہمارے جو صوبائی اسمبلی کے امیدوار تھے رفت زیدی صاحب, ماشاءاللہ راشن پانی شروع ہو گیا, شہزاد صاحب شروع ہوئے اور بجلی کو نہیں تھا ہوں تو کے تکائیے سی بجلی ساری لائٹ دے رہی خود تو لائٹ مارو بس سٹارٹ ہو یہ بادشاہ جی اب چائے ڈال رہے ہیں جی, ماشاء اللہ خدمت کر رہے ہیں عوام دے ووٹاں شوٹاں جڑے نا بلن دیں گے سارے جان دے کھا پی. انہاں دی خدمت آئی تو پھر کوئی چاہ کو نہیں لبھی, چاہ دیو جی اگے جسم ولاگ آ گیا, ولاگی آ گیا. ہاں جی چاہ دیو نا اگے یار.